اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج جس موضوع کی طرف میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بہت نازک مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء اکرام کو اس موضوع پر لازمی بات کرنی چاہیے۔ نماز کے مسائل کے ساتھ ساتھ اس طرح کے مسائل جب ممبر پر کیے جائیں تو ہماری جو نیو جنریشن ہے انہیں کافی معلومات مل جائے گی، اور وہ ایسا کام ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ نکاح کیا ہوتا ہے تو ایسا کام ان سے نہ ہو جائے کہ آپس میں زنا ہو جائے۔ اب آج کل زنا کی نوسط کی وجہ سے اکثر اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب زنا عام ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی چیز وقت پر نہیں ہوتی۔ بارشوں کی ضرورت جب ہوتی ہے تب نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ جب ہوا، پانی اور سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تب ہمیں وہ چیزیں مہیا نہیں ہوتی، کیونکہ جب اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں وہ انسان کو ایسی چیزیں اس وقت دینا بند کر دیتے ہیں جب اس کو ضرورت ہوتی ہے، اور ایسا تب ہی ہوتا ہے جب زنا عام ہو جائے۔ اب نکاح کے اندر بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن سے زنا ہو جاتا ہے۔ اب نکاح کیا ہے تو ایک کیسے ٹوٹ سکتا ہے، اس کے مسئلے بھی تو آنے چاہیے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ٹیکس کے سب مسائل جانتے ہیں، بزنس کے سب کوڈز جانتے ہیں، فلاں کا سب نالج جانتے ہیں، ہر چیز کا نالج حاصل کیا ہے، اور ایک مومن نکاح کر لیتا ہے اور اس کا نکاح طلاق کا معلوم ہی نہ ہو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنارے میں طلاق ہو جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو، اور میاں بیوی مل کے رہ رہے ہوں۔ اور آج تو یہ معاملہ ہے کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں ایسے لوگ ملے، 5 وقت کا نمازی، تہجد پڑھنے والا، سب نیکی کرنے والا۔ خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی غصے میں۔ ویسے میں نے غصے میں دی تھی، میں نے کہا کبھی کسی کو بیوی نے خوش ہو کے طلاق دی ہے؟ میں نے کہا سب غصے میں ہی دیتے ہیں نا، یہ کیا بات ہوئی، سب غصے میں دی تھی، طلاق تو ہو گئی۔ پھر بعد میں ہم نے سوچا وہ بھی نیک ہے، میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ خاندان نہ رشتہ داروں کو پتہ، نہ علماء سے پوچھا، پھر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک گھر ایک کمرے میں۔ اب بتائیں زنا ہوا یا نہیں ہوا؟ قربان جاؤں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر 1400 سال پہلے وارن کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ اب یہاں امپورٹنٹ مسئلہ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ میں تمام نیو جنریشن جن کی شادیاں ہو رہی ہیں میں انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اکثر ہمارے کافی نوجوان اور کافی زیادہ جن کی ایجیں کافی زیادہ ہو چکی ہیں وہ بھی اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں۔ میں انہیں یہ مسئلہ سمجھا دیتا ہوں کہ جب میاں بیوی آپس میں ملاپ کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، تو اللہ پاک کی رحمت میاں بیوی کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور اس جوڑے کو ہم بستری کرنے کا بھی اللہ پاک ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایک خاوند اپنی بیوی سے جتنی مرضی ہم بستری کر لے، جب مرضی ہم بستری کر لیں، اس کا کوئی بھی گناہ نہیں،
ہم بستری کرتے وقت خاوند یا بیوی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں، یعنی کہ صرف خیال آ جائے، یعنی اگر مرد ہے تو مرد کے دل میں کسی لڑکی کا خیال آ جائے کہ وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، تو گویا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ زنا کیا۔ اور اسی طرح اگر بیوی اپنے دل اور دماغ میں کسی دوسرے مرد کا تصور لا کے اپنے خاوند سے ہم دماغ میں کسی دوسرے مرد کا تصور لے کر کے آ جائے کہ میں اس وقت فلاں کے ساتھ ہم بستری کر رہی ہوں اور کر رہی اپنے خاوند کے ساتھ، وہ صرف خیال لے کر کے آنا، تو ایسی عورت نے بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہی زنا کیا۔ تو اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، زنا سے محفوظ رکھے، اور اس طرح کے باریکی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایسا ہوا تو دنیا اور آخرت میں 6 مصیبتیں ہمیں آ جائیں گی۔ اب بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں زنا سے بچو، اس میں 6 مصیبتیں ہیں، جن میں 3 کا تعلق دنیا سے اور 3 کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے، زندگی مختصر ہو جاتی ہے، چہرے پہ نور اللہ پاک اٹھا لیتے ہیں، نیکی کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ آخرت میں اللہ کا عذاب، غضب، عذاب کی سختی، دوزخ میں داخلہ، جسے اللہ نے انار کبریٰ فرمایا کہ وہ سب سے بڑی آگ ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ آگ دوزخ کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زانی کی سزا کے بارے میں پوچھا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے آگ کی ذرہ پہناؤں گا، اور ایسی وزنی ہے کہ اگر بڑے پہاڑ پہ رکھ دی جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ابلیس کو 1000 بدکار مردوں سے ایک بدکار عورت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل کے اس کے سر پہ چھتری کی طرح لٹک جاتا ہے اور وہ گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان پھر لوٹ آتا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا اللہ پاک کے نزدیک حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں اور لواطت زنا سے بھی بدتر ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر کی دوری سے آئے گی مگر لواطی اس سے محروم رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے مسائل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ میری تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے ضرور پہنچائیں، اور اس طرح کے مزید دینی مسائل کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔